لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا میرے بھائیو، سورہ فاتحہ بہت ہی اہم سورت ہے نا. اس کو ہم افسوس کرنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ کتنے سالوں سے یہ پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن پھر بھی صحیح طریقے سے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو بہت سارے لوگوں کے لیے. حالانکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور جیسے ہم نے جانا ہے کہ سورہ فاتحہ کا مقام یہ ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ صرف پڑھ لیتے ہیں نماز میں، ہے نا، رکعت میں، تو ہماری نماز ہو جائے گی. کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں رکن ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ رکن ہے. ہاں، اور باقی اگر کوئی اور اس کے ساتھ سورت پڑھتے ہیں تو وہ سنت ہے. اگر رکن ہم ادا کر لیں، سنت نہ بھی کریں، تو بھی ہماری نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، ہے نا. تو سورہ فاتحہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن بہت سارے لوگ اس کے سلسلے میں تقاصر سے کام لیتے ہیں. حالانکہ انہیں یہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو ہم اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، ہے نا. سورہ فاتحہ کو ہم اچھے انداز میں جو ہے قرأت کرنا سیکھ لیں، ہے نا. اور سورہ فاتحہ کا معنی مفہوم بھی جانیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھ رہے تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، کیا معنی ہے اللہ اکبر کا، ہے نا. اس کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی ہے اس کا؟ ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ صرف زبان سے بول دے رہے ہیں بس یہی ہے، یا اس کا کچھ معنی بھی ہے، اس کا کچھ مفہوم بھی ہے؟ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن الرحمن الرحیم اس کا کیا معنی ہے؟ مالک یوم الدین اس کا کیا معنی ہے نا. اس سلسلے میں ایک حدیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ابو ہریرہ راوی کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر کے بعد جب یعنی دعا ثنا وغیرہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو ہمیں یہ اگر ذہن میں رہے کہ دیکھو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے نے میری حمد بیان کی. الرحمن الرحیم، بندے نے میری ثنا بیان کی. ہم یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی ربی حمدنی عبدی. اور ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی. اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، جب ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین وہ ساری چیزیں ہمیں عطا کرتے ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لوگ راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودیوں کے راستے پہ، اور لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ کے راستے پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے توفیق عطا کرے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں یاد رہیں اور ہم ان کو سوچ کر کے نماز پڑھیں، کتنا اچھا لگے گا، کتنا مزہ آئے گا ہمیں نماز پڑھنے میں. لیکن آج کل ہمارا دل نماز میں نہیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہے نا. ہم پڑھ کیا رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں، اس لیے ہم سبحان اللہ یعنی ہمارا دل بھی نماز میں نہیں لگتا. اللہ رب العالمین